اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المحاربین، حدیث نمبر 6852، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعالی نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے حضرت سالم نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر مار پڑتی کہ جب غلے کے ڈھیریوں ہی خریدیں جب غلے کے ڈھیر یوں ہی خریدیں بن ناپے اور تولے، اور اس کو اسی جگہ دوسرے کے ہاتھ بیچ ڈالیں، ہاں وہ غلہ اٹھا کر اپنے ٹھکانے لے جائیں پھر بیچیں تو کچھ سزا نہ ہوتی۔ حدیث نمبر 6853، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہاں جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑا جاتا تو آپ پھر بدلہ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 6854، اردو ترجمہ۔ اگر کسی شخص کی بے حیائی اور بے شرمی اور آلودگی پر گواہ نہ ہوں، پھر قرائن سے یہ امر کھل جائے۔ ہم سے علی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے 2 لعن کرنے والے میاں بیوی کو دیکھا تھا، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ آنر شاسم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ شوہر نے کہا تھا کہ اگر اب بھی میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے زہری سے یہ روایت محفوظ رکھی ہے کہ اگر اس عورت کے ایسا بچہ ہو تو شوہر سچا ہے، اور اگر اس کے ایسا بچہ ہو جیسے چھپکلی ہوتی ہے تو شوہر جھوٹا ہے۔ اور میں نے زہری سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس عورت نے اس آدمی کے ہم شکل بچہ جنا جس کے ساتھ بدنام ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 6855، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے قائم بن محمد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 2 لعن کرنے والوں کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ وہی تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی عورت کو بلا گواہی رجم کر سکتا تو اسے ضرور کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ عورت نہیں ہے جو فسق و فجور ظاہر کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 6856، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لعن کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی، پھر وہ واپس آئے۔ اس کے بعد ان کی قوم کے ایک صاحب یہ شکایت لے کر ان کے پاس آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر آپ ان صاحب کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔
جس حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا۔ وہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت، سیدھے بالوں والے تھے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس معاملے کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس عورت کے یہاں اسی شخص کی شکل کا بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اسے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعن کرایا۔ ابن عباس سے مجلس میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ وہی تھا جس کے متعلق آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا گواہی کے رجم کر سکتا تو اسے رجم کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد برائیاں اعلانیہ کرتی تھی۔ حدیث نمبر 6857 اردو ترجمہ۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا گناہ ہے، اور اللہ پاک نے سورہ نور میں فرمایا جو لوگ پاک دامن آزاد لوگوں کو تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ رویت کے نہیں لاتے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ ان کی گواہی کبھی بھی منظور نہ کرو۔ یہی بدکار لوگ ہیں، ہاں جو ان میں سے اس کے بعد توبہ کر لیں تو اور نیک چلن ہو جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس صورت میں مزید فرمایا کہ بے شک جو لوگ پاک دامن آزاد بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملعون ہوں گے، اور ان کو ملعون ہونے کے سوا بڑا عذاب بھی ہوگا۔ اس سوتر میں مزید فرمایا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو تو آخر تک۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے سور بن زید نے بیان کیا، ان سے ابو الغیث سالم نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ حدیث نمبر 6858 اردو ترجمہ۔ غلاموں پر ناحق تہمت لگانا بڑا گناہ ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے فضیل بن غزوان نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی نعیم نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوا اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔ حدیث نمبر 6859 اور 6860 اردو ترجمہ۔ اگر امام کسی شخص کو حکم کرے کہ جا فلاں شخص کو حد لگا جو غائب ہو، یعنی امام کے پاس موجود نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اس پر فریق مخالف کھڑا ہوا، یہ زیادہ سمجھدار تھا اور کہا کہ انہوں نے سچ کہا، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجیے، اور یا رسول اللہ مجھے گفتگو کی اجازت دیجیے۔ آن رسول اللہ نے فرمایا کہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکا ان کے یہاں مزدوری کرتا تھا، پھر اس نے ان کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 خادم دیا۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتلایا
کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ملنی چاہیے اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہی کروں گا۔ 100 بکریاں اور خادم تمہیں واپس ملیں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ اور اے انیس، اس کی عورت کے پاس صبح جانا اور اس سے پوچھنا، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کرنا۔ اس عورت نے اقرار کر لیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المحاربین کی حدیث نمبر 6842 سے 6860 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔